اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مثال ذکر فرمائی دو قسم کے آدمیوں کی، ایک وہ جو مالدار ہے لیکن مشرک ہے، کافر ہے، اور ایک وہ جو غریب فقیر ہے لیکن موحد ہے، توحید والا ہے، اللہ پر اور قیامت پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہے۔ پیچھے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا، ان کے انجام کا بھی ذکر فرمایا۔ آگے اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگانی جو ہے اس کو مثال سے بیان فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگانی کو انسان بہت محبوب رکھتا ہے، بہت پسند کرتا ہے، تو اس کو مثال سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگانی کی کیا مثال ہے اور کیا حقیقت ہے۔ فرمایا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کر ان کے سامنے دنیاوی زندگانی کی مثال، کماء، جیسے کہ پانی، انزلناہ من السماء، ہم نے اتارا اس کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گئی اس کے ساتھ زمین کی رویدگی یعنی زمین کا سبزہ، فاصبح ہشیما، پس ہو گیا چورا چورا، تذروہ الریاح، کہ جس کو اڑاتی ہے ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگانی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ہم نے یعنی اللہ نے پانی اتارا آسمان سے تو اس کے ساتھ پھر زمین سے سبزہ نکل آیا۔ یہ جو فرمایا کہ فاختلط به نبات الارض، کہ اس کے ساتھ ملا زمین کا سبزہ، یعنی پانی جب زمین پر پڑا تو اس پانی کے ملنے سے زمین سے سبزہ نکل آیا۔ اور دوسری تفسیر یہ بھی ہے جو اسی کے قریب ہے کہ جو سبزہ نکلتا ہے تو اس میں وہ پانی موجود ہوتا ہے، جو سبزہ نکلتا ہے اس میں وہ پانی موجود ہوتا ہے جو اس نے زمین سے پیا ہوتا ہے، زمین سے جذب کیا ہوتا ہے، اور وہ وہی پانی ہوتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا تھا، آسمان سے اترا تھا بارش کی صورت میں۔ تو بہرحال دونوں ہی صورتوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ پانی کے ذریعے جو ہے وہ سبزہ نکلا تو کیسا اچھا لگتا ہے، لہلاتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، لیکن پھر اس کی کیا حقیقت ہوتی ہے، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ سارا کٹ پٹ جاتا ہے، چورا چورا ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، کھا پی لیا جاتا ہے، پھر گویا کہ ختم ہو جاتا ہے اور چورا چورا ہو جاتا ہے، ہوائیں اس کو اڑاتی ہیں۔ تو اسی طرح دنیاوی زندگانی ہے کہ یہ ایک وقت میں بہت اچھی نظر آتی ہے لیکن انجام اس کا یہی ہے کہ یہ سارا ختم کیا جائے گا، سارا تباہ و برباد کیا جائے گا۔ جیسے آگے آ رہا ہے، پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑ اٹھتے پھریں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سارا تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگانی کی حقیقت اور مثال، جس کے اوپر لوگ جو ہے وہ فریفتہ ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بیان کر ان کے لیے دنیا کی زندگانی کی مثال، کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی اتارا ہم نے اس کو آسمان سے، فاختلط به نبات الارض، پس مل گئی اس کے ساتھ زمین کی رویدگی یعنی زمین کا سبزہ، فاصبح ہشیما، پس ہو گیا وہ چورا چورا، تذروہ الریاح، کہ جس کو اڑاتی ہیں ہوائیں، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے زمین کو زندہ بھی کیا، اللہ نے زمین کو مردہ بھی کر دیا۔ زمین جو ہری بھری نہیں تھی، ہریالی سے خالی تھی، اللہ نے پانی اتارا، اس زمین کو زندہ کر دیا، ہریالی ہونے لگی، اللہ اس پر بھی قادر۔ لیکن پھر اللہ نے اس کو سکھا دیا، ختم کر دیا، چٹیل میدان ہو گیا، اللہ اس پر بھی قادر۔ اللہ ہر چیز کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر۔ وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہے ہر چیز پر قادر۔ آگے یہ جو دنیاوی زندگانی میں انسان کے پاس مال ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگانی کی زینت ہے،
آدمی اسی کے اوپر فریفتہ ہوتا ہے اور اسی کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہیں، یعنی کہ آزمائش ہیں. اس کی وجہ سے انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے. مال اور اولاد کی وجہ سے برے نہیں ہیں، آزمائش ہے. اس کی وجہ سے آدمی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، کہاں سے حاصل کروں، کیسے حاصل کروں، کیسے استعمال کروں. اولاد کی ضرورت بھی ہوتی ہے، خواہش بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے. اولاد سے پریشانی بھی ہوتی ہے، اولاد کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے. اولاد کے لیے یہ کروں وہ کروں کیا کروں، آزمائش میں پڑا رہتا ہے، سوچ میں پڑا رہتا ہے، فکر میں پڑا رہتا ہے. اور یہی آزمائش ہے کہ اب اچھے طریقے سے کرتا ہے یا برے طریقے سے کرتا ہے، ان چیزوں کو صحیح جگہ استعمال کرتا ہے یا غلط جگہ پہ استعمال کرتا ہے. تو فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد، مال اور بیٹے دنیاوی زندگانی کی زینت ہیں، یہ اچھے لگتے ہیں انسان کو. تو فرمایا دنیا کی زندگانی میں یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں اچھی کیا چیز ہے؟ حقیقت میں اچھی کیا چیز ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال، صالحات نیک اعمال، اچھے اعمال، نیکیاں جس کو کہتے ہیں، فارسی میں نیک کہتے ہیں اچھے کو، صالح عربی میں کہتے ہیں اچھا عمل. تو باقی رہنے والے جو اچھے عمل ہیں وہ بہتر ہیں تیرے رب کے یہاں بدلے کے اعتبار سے اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے. مال اور اولاد کو لوگ پسند کرتے ہیں، لوگ دنیا کی زندگانی میں انہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں، انہی کو بنانے اور بڑھانے میں لگے رہتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں انجام کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، توقعات کے اعتبار سے. انسان توقعات لگاتا ہے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے توقعات وابستہ کرتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ توقعات کے اعتبار سے بہتر ہے نیک اعمال جو باقی رہنے والے ہوں. یہ جو فرمایا باقیات الصالحات، وہ اعمال نیک جو کہ باقی رہنے والے ہوں، یعنی جن کا اثر آگے تک رہتا ہے. ویسے تو جو بھی نیک عمل ہے بدلے کے اعتبار سے اچھے ہیں، لیکن یہاں خاص طور سے ذکر فرمایا ہے ان نیک اعمال کا جو باقی رہنے والے ہیں، یعنی جو جاری رہنے والے ہیں. جیسے کسی کو نیکی کا راستہ دکھلایا، جیسے اپنی اولاد کو نیک بنایا، جیسے کنواں کھدوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، یعنی ایسا نیک عمل جو کہ جاری رہے، پھر جس کو عام طور سے صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں. تو وہ نیک عمل جو کہ باقی رہے، جو کہ جاری رہے، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے اور توقعات کے اعتبار سے. اس سے توقعات لگانی چاہیے، اس میں بدلہ اچھا ملے گا رب کے یہاں. تو فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے زینت ہیں دنیاوی زندگانی کی، اور باقی رہنے والے نیک اعمال بہتر ہیں تیرے رب کے یہاں ثواب کے اعتبار سے، یعنی کہ بدلے کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں آرزو کے اعتبار سے، امید کے اعتبار سے. اور دیکھو یہ ان چیزوں کا جو بدلہ ہے اور ان چیزوں کی جو توقعات ہیں وہ کب آئیں گی سامنے؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو نیک اعمال ہم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے وہ اب سامنے آئیں گے قیامت کے دن. اور جو توقعات جو یہ فرمایا نا توقعات وابستہ کرنا چاہیے، تو یہ توقعات پوری ہوں گی قیامت کے دن. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. اور جس روز ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس نہیں چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی کو. یہ باقی رہنے والے نیک اعمال کی خیر یعنی بہتر ہونا اور خوبی یہ پتہ لگے گی اس دن جس دن
قیامت قائم ہوگی، پھر پتہ لگے گا کہ نیک اعمال جو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں، باقی رہنے والے جو جاری ہیں، ان کا بدلہ قیامت میں سامنے آئے گا۔ ان سے جو توقعات وابستہ ہیں وہ توقعات پوری ہوں گی قیامت کے دن، تو اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین کو صاف نکلی ہوئی، یعنی یہ پہاڑ جو ہے چلائے جائیں گے، پہاڑ سارے تباہ برباد ہو جائیں گے، زمین بس صاف چٹیل ہو جائے گی، سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو اٹھایا جائے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور جس روز ہم چلائیں گے پہاڑوں کو، وَتَرَى الْجِبَالَ بَارِزَةً، اور تو دیکھے گا زمین صاف چٹیل، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، بس ہم نہیں چھوڑیں گے ان میں سے کسی کو، سب کو لائیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے سب باندھ کر، سب باندھ کر، قطار در قطار، ادب کے ساتھ، کوئی سرکش نہیں اور کوئی بچکا ہوا نہیں، کوئی بھاگا ہوا نہیں، سب قطار در قطار سب میں پیش کیے جائیں گے رب کے سامنے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے تیرے رب کے سامنے سب باندھ کر۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تحقیق آ گئے آج تم ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ، جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا، ننگ گڑنگ، نہ تمہارے پاس مال تھا نہ کچھ، آج تم ویسے ہی چلے آئے، اپنا مال اولاد سب پیچھے چھوڑائے، اپنا مال اولاد سب پیچھے چھوڑائے، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کا مال ہوتا ہے نہ اس کی اولاد ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، بعد میں دنیا میں پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمائے، تو قیامت میں جب ہم سب، اللہ فرما رہے سب کو اکٹھا کریں گے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ مال نہ اولاد، کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، اور پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے سب باندھ کر۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج تم آ گئے ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا پہلی مرتبہ۔ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، بلکہ تم نے تو یہ گمان کیا کہ ہرگز ہم نہیں کریں گے تمہارے لیے وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت، تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اب تم کو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہی نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی وعدے کی جگہ یا وعدے کا وقت ہے ہی نہیں۔ موعد جو ہے یہ وعدے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں اور وعدے کے وقت کو بھی کہتے ہیں، اس لیے دونوں میں سے کوئی بھی ترجمہ ہو سکتا ہے۔ یعنی تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ اب آگے تمہارے لیے کوئی مقررہ وقت ہے نہیں، کوئی مقررہ جگہ ہے نہیں، حالانکہ مقررہ وقت بھی تھا، مقررہ جگہ بھی تھی قیامت کے موقع پر، قیامت کے بعد۔ تم نے یہ سمجھا کہ اب کوئی قیامت نہیں ہوگی، بس مر گئے، ختم ہو گیا، کوئی اٹھانا نہیں ہے۔ آج دیکھو تم ویسے ہی آ گئے جیسے کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ زمین میں پیدا کیا تھا، ایسے ہی تم یہاں پر اب آ گئے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم نے گمان کیا کہ ہم ہرگز نہیں رکھیں گے تمہارے لیے، ہرگز نہیں کریں گے تمہارے لیے وقت مقررہ یا مقررہ جگہ۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، بس دیکھیں گے گناہگار ڈرتے ہوئے اس میں جو موجود ہے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہیں گے اے ہائے افسوس ہمارے اوپر، ہائے بربادی ہماری، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہے اس کتاب کو کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ نہیں چھوڑتی نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات مگر سب کو شمار کر لیا، سب کو گن لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں جب سب آئیں گے، حالانکہ پہلے تو یہ سمجھتے تھے کہ کوئی زندہ نہیں ہونا اور مرنے کے بعد دوبارہ جمع نہیں ہونا، لیکن سب آ جائیں گے، اللہ کے سامنے سب باندھ کر پیش کر دیے جائیں گے، اور وہاں پر نامہ اعمال موجود ہوگا، نامہ اعمال موجود ہوگا، نامہ اعمال لگ دیا جائے گا، سب دیکھ لیں گے، اور جو مجرمین ہیں، جو گناہگار ہیں، جو فاسق ہیں، کافر ہیں، وہ ڈرتے ہوئے اس میں دیکھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو پیچھے کیا اس کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے، جو پیچھے دنیا میں کر آئے اس کی وجہ سے ڈرتے ہوں گے، اور جب دیکھیں گے
تو کہیں گے ہائے بربادی ہماری، ہائے افسوس، اس کتاب میں تو سب کچھ موجود ہے، چھوٹا بڑا سب عمل، کوئی چیز اس میں چھپی بھی نہیں ہے، سب کو اس میں شمار کیا ہوا ہے۔ آج اللہ نے ایک نشانی دکھائی کمپیوٹر کی کہ اس میں کتنا ڈیٹا جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے اعمال کا حساب کتاب جو ہے وہ محفوظ رکھیں گے اور اس وقت پیش کر دیا جائے گا۔ تو فرمایا بابو دیال کتاب، اور رکھی جائے گی کتاب، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، بس دیکھیں گے مجرمین یعنی گناہگار ڈرتے ہوئے جو اس میں ہے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، آئے شامت ہماری، آئے بربادی ہماری، کیا ہے اس کتاب کو کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ نہیں چھوڑتی نہ کوئی چھوٹی بات اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاھا، مگر اس کو اس نے شمار کر لیا ہے، گن لیا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پالیں گے وہ جو انہوں نے کیا تھا حاضر، جو کیا تھا اس کو حاضر پالیں گے، اس کا بدلہ پالیں گے، اچھا کیا تھا اچھا، برا کیا تھا برا، برے کا برا بدلہ، اچھے کا اچھا بدلہ۔ بلکہ مفسرین نے بعض احادیث کی بنا پر یہ بھی کہا ہے کہ وہاں پر عمل جو ہے وہ متجسد ہو جائیں گے، یعنی ہر عمل کا جو بدلہ ہوگا وہ جسم کی شکل میں ہوگا، اچھے کا اچھا، برے کا بدلہ، برے کا برا، اور مختلف اعمال کے اعتبار سے اور مختلف گناہوں کے اعتبار سے مختلف الگ الگ قسم کے جسم اور شکلیں، تو وہاں پر سب جو ہے وہ پالیں گے جو دنیا میں کیا تھا، اچھا یا برا جو بھی۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور انہوں نے پا لیا وہ جو کیا تھا حاضر پالیں گے، وہاں موجود پالیں گے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور پائیں گے وہ جو انہوں نے کیا موجود۔ ولا یظلم ربک احدا، اور ظلم نہیں کرے گا تیرا رب کسی کے ساتھ، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، جس کی جو کوئی نیکی ہوگی اس کا بدلہ ملے گا، جس کی کوئی برائی ہوگی تو وہ بھی موجود ہوگی۔ اب وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ وہ الگ بات ہے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ تو مہربانی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کر دے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کا گناہ معاف کر دے، وہ ظلم نہیں ہے، وہ مہربانی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ جس نے جتنی برائی کی تھی اس کو اتنی سزا دی جائے، جتنی برائی کی تھی وہی اتنی برائی ہی لکھی ہوئی ہوں، اس سے زیادہ نہ لکھی ہوئی ہوں۔ اگر اس سے زیادہ لکھی ہوئی ہوں گی تو یہ ہوئی ناانصافی اور یہ ہوا ظلم، یا جتنی برائی کی تھی اس سے زیادہ سزا دی جائے تو یہ ہوا ظلم اور ناانصافی۔ تو رب جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا کسی پر کہ برائی نہ کی اور اس کے اوپر برائی ڈال دی جائے یا زیادہ برائی ڈال دی جائے۔ ہاں کسی کو معاف کر دیں یہ اس کی مہربانی ہے۔ فرمایا ولا یظلم ربک، اور اسی طرح جس کی جو نیکی ہوگی وہ سب مل جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا، بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی جائے گی۔ تو فرمایا ولا یظلم ربک احدا، اور ظلم نہیں کرے گا تیرا رب کسی پر۔ آگے اللہ تعالیٰ دوبارہ یاد دلا رہے ہیں ابلیس کے بارے میں اور شیاطین کے بارے میں۔ پہلے بھی کئی مقامات پر یہ گزر چکا ہے کہ شیطان اور ابلیس یہ انسانوں کا ازلی پرانا دشمن ہے، واضح دشمن ہے، اور انسان جو برائی کرتا ہے یہ شیطان کے ہی بہکاوے میں آ کر کرتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کرتا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں اس پورے رکوع میں دنیاوی زندگانی کی بے ثباتی بیان کی، اس کا کمتر ہونا بیان کیا، اور برے لوگوں کو اور برائی کا انجام بیان کیا۔ تو یہ برے جو بنتے ہیں وہ برائی میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ شیطان کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو آگے اس رکوع میں بتا رہے ہیں کہ شیطان تو اصل میں انسانوں کا پرانا اور ازلی دشمن ہے۔ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو وہ جو ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن، تھا وہ جن میں سے۔ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، بس اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے حکم سے۔ ابلیس جو تھا یہ جنات میں سے تھا، کان من الجن، جنات میں سے تھا،
لیکن عبادت کرتا کرتا فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، اور جب فرشتوں کو سجدہ ہوا آدم علیہ السلام کے سامنے تو وہ حکم اس کے لیے بھی تھا، لیکن اس نے نہیں مانا اور اپنی اصلیت پر اتر آیا، تکبر پر اتر آیا. پیچھے تفصیل گزر چکی ہے. تو فرمایا کہ اور یاد کرو وہ وقت جو ہم نے کہا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، پس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. کان من الجن، تھا وہ جن میں سے، ففسق عن امر ربی، پس نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم سے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، بھلا کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ تو تمہارے دشمن ہے، ابلیس اور ابلیس کی اولاد یہ دشمن ہے تمہارے، شیاطین یہ سب دشمن ہے تمہارے. تم ان کو دوست بناتے ہو، ان کا کام مانتے ہو، ان کا بہکاوا مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، ان کو بلاتے ہو. بہت سے لوگ جنات کو قابو کرنے کے لیے قابو کیا کرتے ہیں، اصل میں تو ان کو راضی کرتے ہیں. ان کو راضی کرنے کے لیے شرکیہ الفاظ، شرکیہ جملے، شرکیہ اعمال کرتے ہیں، ان کو دوست بناتے ہیں. تو فرمایا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، بھلا کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے علاوہ، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے. تو دشمن ہے حالانکہ وہ، اور تم اس کو دوست بناتے ہو حالانکہ وہ دشمن ہے. تو اصل میں بات وہی ہے کہ انسان بعض اوقات ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ دوست ہے نہیں. فرمایا بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے برا بدلہ ہے. ظاہر سی بات ہے برا کیا تو اس کا برا ہی بدلہ ملے گا. بئس للظالمین بدلا، برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ. آگے اللہ تعالی شیاطین اور جنات کی حقیقت کو واضح فرماتے ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اور انسان جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑے طاقتور ہیں یا اللہ کے شریک ہیں یا اللہ کے اختیارات رکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. فرمایا کہ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں دکھایا تھا ان کو آسمان و زمین کا بنانا، میں نے نہیں دکھایا تھا ان کو آسمان و زمین کا بنانا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کے نفسوں کا بنانا. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں جب آسمان و زمین، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں جب آسمان و زمین کو پیدا کر رہا تھا تو میں نے کوئی ان کو نہیں بلایا تھا کہ بھئی تم گواہ ہو جاؤ، تم جو ہے ذرا دیکھ لو کہ کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، کچھ کمی تو نہیں رہ گئی، کچھ نقصان تو نہیں رہ گیا، کچھ مدد کر دو. ایسا نہیں ہے. آسمان و زمین ایک اکیلے اللہ نے بنائے. فرمایا کہ میں نے کوئی جنات کو نہیں بلایا تھا کہ ذرا دیکھ لو. جیسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی سے مدد لیتا ہے کسی چیز کے بنانے میں تو اس کو بلاتا ہے بھائی ذرا دیکھ لو اور میری مدد کر دو، مجھے بتا دو. تو اللہ فرما رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا. تو یہ جنات جو پیدائش میں کسی بھی طور پر شریک نہیں، خود اپنی پیدائش میں کسی بھی طور پر شریک نہیں، تو کیسے اللہ کے شریک ہو گئے اور کیسے طاقتور ہو گئے، اور کیسے تم ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں گواہ کیا تھا ان کو، میں نے نہیں حاضر کیا تھا ان کو، میں نے نہیں دکھایا تھا ان کو آسمان و زمین کا بنانا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کے اپنی جانوں کو پیدا کرنا. آسمان و زمین کو بھی میں نے اکیلے نے، اللہ فرما رہے میں نے اکیلے نے پیدا کیا، ان کو بھی میں نے پیدا کیا، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، ان سے کوئی پوچھا نہیں گیا، ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی. آسمان و زمین کو بھی اللہ نے پیدا کیا، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا، ان سے کوئی مدد نہیں لی گئی. تو یہ کیسے اللہ کے شریک ہوگا؟ ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، میں نے نہیں شاہد کیا ان کو آسمان و زمین کی پیدائش کا، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی اپنی جانوں کی پیدائش کا. وما كنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ بناؤں گمراہ کرنے والے کو مددگار.
میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار نہیں بناتا. اللہ تعالیٰ کسی کو مددگار بناتے نہیں ہیں، لیکن ہاں مختلف مخلوقات سے کام لیتے ہیں. تو یہ جو گمراہ ہیں، یہ جو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ جو سرکش ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں ان سے مدد لوں گا، میں ان کو اختیارات دوں گا. وما کنتم متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں کہ بنانے والا گمراہ کرنے والوں کو مددگار. نہ تھا میں ایسا کہ بناؤں گمراہ کرنے والوں کو مددگار. اللہ فرما رہے میں نے ان کو کوئی مددگار نہیں بنایا اپنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنات کی اور شیاطین کی حقیقت کو واضح فرمایا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، طاقت ساری اللہ کی ہے. اس لیے اللہ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے شیطان اور جنات کے شرور سے. اور فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. اور قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز اور ان شریکوں کی خلعی کھل جائے گی. فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ کہے گا، اور جس دن اللہ کہے گا نادوا شرکائیَ الذین زعمتم، بلاؤ پکارو پکارو میرے ان شریکوں کو کہ جن کو تم خیال کرتے تھے، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. فدعوہم، پس وہ ان کو بلائیں گے. فلم یستجیبوا لہم، پس وہ ان کو جواب ہی نہیں دیں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت. اللہ فرما رہے ہیں قیامت میں ہم کہیں گے ان کو، ان کے جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے دنیا میں، جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے اللہ کا، ان کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے قیامت میں ہم کہیں گے بلاؤ ذرا، پکارو ان کو جن کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں. تو وہ بلائیں گے، ان کو پکاریں گے، لیکن وہ جواب نہیں دیں گے. ظاہر ہے اللہ فرما رہے پھر ہم ان کے درمیان ہلاکت کر دیں گے، یعنی جہنم ہوگی، پھر سب جہنم میں. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا، اور جس روز اللہ کہے گا نادوا شرکائیَ الذین زعمتم، پکارو میرے ان شریکوں کو جن کو تم سمجھتے تھے، جن کا تم دعویٰ کرتے تھے. فدعوہم، پس وہ بلائیں گے ان کو. فلم یستجیبوا لہم، پس وہ جواب نہیں دیں گے ان کو. وجعلنا بینہم موبقا، اور کر دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ. ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو. فظنوا انہم مواقعوها، بس وہ یقین کر لیں گے کہ تحقیق وہ اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور وہ نہ پائیں گے اس سے پھرنے کی جگہ. یہ جو ہلاکت کی جگہ ہے اللہ نے اس کی تشریح کر دی. یہ جو ہلاکت کی جگہ ان دونوں کے درمیان اللہ کر دیں گے، اس کی تشریح اللہ نے کر دی کہ یہ آگ ہوگی. مجرم جب اس کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ ہاں اب وہ اس میں گرنے والے ہیں، اس میں پڑنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے جو انہوں نے کچھ کیا اور جو حشر کے میدان میں بھی ان کے ساتھ ہوتا رہا، جو انہوں نے اپنے اعمال میں دیکھا، اب آگ بھی سامنے جب آ گئی، جہنم اب جب سامنے لے آئی گئی، تو ان کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے. ورأى المجرمون النار، اور دیکھیں گے گناہگار آگ کو. فظنوا انہم مواقعوها، پس وہ گمان کر لیں گے، پس وہ سمجھ جائیں گے کہ تحقیق وہ اس میں گرنے والے ہیں. ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہ پائیں گے اس سے کوئی پھرنے کی جگہ. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے.